الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم الجبار المتكبر الخالق الباري المصور أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے مبارک اسماء میں سے آج میرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے. تو ایک تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے الجبار، اس کا مفہوم کیا ہوگا. ایک اسم پاک ہے المتکبر، اس کا معنی کیا ہوگا. ایک اسم گرامی ہے الخالق، اس کا معنی کیا ہوگا. ایک اسم گرامی ہے الباری، اس کا معنی کیا ہوگا. اور المصور کا معنی کیا ہوگا. یہ سارے کے سارے اسماء گرامی یقیناً ہمارے تلاوت میں اور سننے میں کہیں نہ کہیں یا پڑھنے میں آ جاتے ہیں، لیکن دو اسم ایسے ہیں، ایک الجبار اور ایک المتکبر. لفظ ال ہمارے ماحول میں تو استعمال نہیں ہوتا، یعنی جبار اور متکبر یہ دو لفظ آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمارے رب کی یہ شان ہے کہ وہ جبار ہے، اور ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ وہ متکبر ہے. ہم ان دونوں لفظوں کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں جبار لفظ کا معنی اور مفہوم جو بھی ہے، لیکن کچھ اچھا سا ہم نہیں سمجھتے. پبلک کے حوالے سے ایک دوسرے کے بارے میں ہم کہتے ہیں فلانا بڑا جابر بادشاہ تھا، بڑا جبار تھا. یار وہ یہ لفظ جابر جبار تو کچھ ہمارے ماحول میں ٹرینڈ چل گیا ہوا ہے کہ کوئی غلط سا مفہوم انسانی کردار کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں آ چکا ہے. تو یقین جانیے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارا رب جبار ہے، تو اس میں مزہ کیا ہے. میں تھوڑی دیر کے بعد جب کہوں گا کہ اللہ جبار ہے تو جبار ہونے کا یہ معنی ہے، تو جیسے ابھی آپ نے جانتے تو میں جان چکا ہوں تو بہت خوش نظر آ رہا ہوں. جب آپ جان جاؤ گے کہ ہمارا رب جبار ہے تو کہو گے سبحان اللہ مولا، کمال ہے کہ تو جبار ہے. آپ کی کیفیت بدل جائے گی. ہماری کیفیت اس لیے نہیں تھی کہ ہم جانتے نہیں تھے کہ جبار کہتے کسے ہیں. ایسے ہی ایک اور لفظ متکبر، یہ لفظ ہمارے ماحول میں بھی چلتا ہے، یہ بڑا متکبر انسان ہے جی. تو کچھ یہ بول کر سن کر کہہ کر کچھ ایسا سا مفہوم اور ایک خاکہ سا ذہن میں ہم نے ڈال لیا ہوا متکبر. تو پھر جب کبھی یہ خیال آئے کہ اللہ متکبر ہے، تو انسانی نفسیاتی حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ وہ کمال درجے کا مفہوم ذہن میں آتا نہیں ہے کہ متکبر ہونے کا معنی کیا ہے آخر. تو آج ان دو لفظوں پر خاص کر کے ہم رکیں گے اور غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. گفتگو جب سمٹے گی تو ایمان باغ ہو جائے گا. بڑا کمال تھا کہ رب ہمارا جبار ہے. تو آئیں سیکھیں جبار کسے کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وہ الفاظ بولوں گا جو ہمارے محدثین نے ارشاد فرمائے. اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ان اونچے الفاظ کو، ہم ذرا چھوٹے درجے کے لوگ ہیں تو نچلے درجے میں آ کر کے تو آسان سا مفہوم کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاح الشیء بضرب من القہر. ترجمہ یہ ہوگا کہ جبار بنا جبر سے، اور جبر کا معنی ہوتا ہے کہ طاقت کے ذریعے کسی شے کو بہتر کر دینا. طاقت کے ذریعے کسی شے کو بہتر کر دینا، اصلاح کر دینا. اصلاح الشیء کسی شے کی اصلاح کر دینا، لیکن کر کیسے دینا؟ بضرب من القہر، قہر کی ایک قسم کے ساتھ، یعنی طاقت کے ساتھ کسی شے کی اصلاح کر دینا. ایک بار تو یہ الفاظ آپ سن لیجئے، میں دوبارہ پلٹ کر آؤں گا. اچھا، جابر کسے کہتے ہیں؟ هو المصلح لامور العباد یغنی المؤمن من فقره ویصلح عظمه من کسره. جبار ایسی ذات کو کہتے ہیں جو اپنے بندوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہمدن
اس کا ارادہ اس کی رحمت غالب ہو، میرے بندوں کی اصلاح ہو جائے، اور مومن بندوں کو وہ فقر اور غربت سے بچانے والا ہو اور ان کی ہڈیوں کو ٹوٹنے سے بچانے والا ہو۔ فی الحال سن لیجئے، میں انشاءاللہ مفہوم پلٹ کر واپس آؤں گا، وہ سارے الفاظ میں ایک بار ذرا تلاوت کر لوں۔ قیل المتعالی عن ان يلحقه قید القائدین وان يناله قصد القاصدین۔ ایک تیسرا مفہوم بھی بیان کیا گیا الجبار کا، تو وہ یہ ہے کہ ایسی ذات، یہ آپ کو فوراً ہی سمجھ آ جائے گا، یہ معنی بڑا آسان ہے، ایسی ذات جو مکر کرنے والوں کے مکر کی پہنچ سے بہت اونچا ہو۔ مکر کرنے والے چاہیں کہ ہم اسے مکر کر کے تو پا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے مکر کی اپروچ سے بہت اونچی ذات۔ اور اگر کوئی بندہ اس کا ارادہ کرے کہ میں زبردستی کوئی شے منوا لوں تو وہ کسی کی زبردستی میں نہ آئے، ایسی ذات، اسے کہتے ہیں جبار۔ ایسا ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ معناہ حامل العباد علی ما اراد قہرا، اللہ جس شے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ بندوں کو پسند ہو یا نہ ہو وہ کر دے، تو اسے جبار کہتے ہیں۔ بندوں کو پسند ہو یا نہ ہو وہ کر دے، اسے جبار کہتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے الفاظ میں نے آپ کے لیے تلاوت کیے، ان کو ہم آسان انداز میں سمجھنا چاہیں گے۔ بھائی جبار کا معنی یہ ہے کہ میں آپ کو علم الفقہ میں ایک بار لے کر جاتا ہوں، علم الفقہ میں، علم اصول فقہ میں جو علماء درجے کے لوگ ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں یہ لفظ کہاں سے استعمال کر رہا ہوں۔ میں اگر کسی کا نقصان کر دوں تو پھر اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ یہ ہے جبر النقصان، نقصان کا ازالہ کرنا، ہوئے نقصان کو پورا کر دینا، تو جبر۔ میں ایک اور معنی میرے ذہن میں آ گیا، وہ یہ معیدات ہیں، سپورٹ مٹیریل۔ ہمارے ہاں علم الفقہ میں وضو کا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بات چلتی ہے کہ اگر کسی بندے کی ہڈی ٹوٹ جائے کلائی کی یا وغیرہ وغیرہ تو وہاں لکڑی کے پیس باندھے جاتے ہیں، جوڑ مضبوط کرنے کے لیے لکڑی کے پیس باندھے جاتے ہیں، تو ان لکڑی کے پیسوں کو عربی زبان میں وہ جبر سے بنا جبیرہ اور جبابرہ اور جبائرہ، یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے، یعنی وہ جو ٹوٹی ہوئی ہڈی تھی اسے کچھ ایسی سپورٹ ملے کہ وہ سپورٹ اسے مزید آئیں بائیں ہونے سے روک کر رکھے یہاں تک کہ وہ ہڈی بالکل جڑ جائے، تو جبر النقصان، نقصان کا پورا کرنا، اور جبائرہ وہ پھٹیاں جن سے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو باندھ دیتے ہیں تاکہ ان کا ٹوٹا پن آخرکار ختم ہو جائے تو مضبوط ہو جائے، ان کی ڈیولپمنٹ بلکہ ری ڈیولپمنٹ ان کی ہو جائے، تو ان پھٹیوں کو عربی زبان میں جبائرہ کہا جاتا ہے۔ اب میں کہنے والا ہوں کہ اللہ جبار ہے، اس کا معنی کیا ہوگا اور اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ زندگی بھر بندوں کے کئی نقصانات ہوتے رہتے ہیں، بلکہ کچھ تو ہوتے رہتے ہیں تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اور لوگ نقصان کرتے رہتے ہیں۔ زندگی میں انسان کے بہت سارے نقصان تو ہوتے ہیں، تو بہت سارے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں، لیکن وہ جو اور لوگ ہوتے ہیں جو نقصان کر جاتے ہیں بندے کے بس میں نہیں ہوتا میں کیسے بدلا لوں۔ شریف آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، متقی آدمی ہے، لڑ نہیں سکتا، جھگڑ نہیں سکتا، گالی نہیں نکال سکتا، اور بدماشوں کا ٹولہ اکٹھا کر کے اس کے خلاف کوئی محاذ قائم نہیں کر سکتا، تو پھر وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میں کیا کروں۔ جو اس کا نقصان ہوا تھا اور نقصان کرنے والا تھا، رب کائنات نے کہا غم نہ کر، میں جبار ہوں نا۔ مولا کیا مانا؟ میں تیرے جتنے بھی نقصان ہوئے ہیں انہیں تمہیں پورا کر دوں گا اور تیری طرف سے اس کا پورا حساب لوں گا۔ تو ہوئے نقصان کو پورا کر دینا، اور جو نقصان ابھی ہوا نہیں تو ہونے سے پہلے اسے روک دینا، جس ذات میں یہ کمال ہو تو ایسی ذات کو عربی زبان میں اور حدیث پاک کی زبان میں کہا جاتا ہے جبار۔ تو اللہ جبار ہے، اگر کوئی بندہ کسی کا حق نہ دے تو اللہ حق دلوا دیتا ہے اپنی طاقت کے زور پر، اور یہ طاقت کے زور پر کسی کا حق دلوا دینا یہ اللہ کی شان ہے، اور اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو کمال ہے، یہ تو کمال ہے۔ ہم جبار کا جو معنی سمجھے ہوئے تھے اللہ جبار ہے بڑا، ہم ظالم بمانا، یہ جو لوگ بڑا ظالم جابر بادشاہ ہے یعنی بڑا ظالم بادشاہ ہے، نہیں، یہ بات نہیں۔ اللہ جبار ہے یعنی ہوئے نقصانوں کو وہ اپنی طاقت کے زور پر پورا کروا دیتا ہے، اور جو نقصان ابھی ہوئے نہیں ہے، ہو سکتے تھے، تو اللہ انہیں ہونے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ میں دونوں مثالیں کہوں گا آپ کے لیے۔ جو نقصان ہوا تو اللہ اسے پورا کروانا جانتا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے اللہ طاقت کے زور پر کروا لیتا ہے۔ میں لفظ زبردستی نہیں بولوں گا، اللہ کے دربار کی شان کے لائق نہیں ہے، میں یوں کہوں گا اللہ طاقت کے زور پر کروا لیتا ہے۔ قدرت والا جو ہوا، طاقت والا جو ہوا، یہ دیکھیں حدیث کی کہانی ہم جانتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کافی ساری ساتھیوں کے ساتھ سفر طے کر رہے تھے، تو ایک قبیلے کے پاس سے گزرے،
معاہدہ تھا کہ بھائی ہمارے جب فوجی آپ کے پاس سے گزرا کریں گے تو تم جو قبیلے والے لوگ ہو ان کی آؤ بھگت کر دینا، تو ان کو کھانا شانا کھلا دینا. تو کہا ہم مسافر ہیں، کھانا دو. قبیلے کا سردار کہنے لگا چلو کوئی کھانا شانا نہیں. ذرا بدتمیزی والا لہجہ، جو عہد تھا، کمپرومائز تھا، معاہدہ تھا، توڑ دیا. صحابہ کو لگی ہوئی تھی بھوک. اب دیکھنا جبار ذات وہ اللہ ہے نا، وہ اپنی طاقت سے سب کچھ کروا سکتا ہے. تو ایسا ہوا کہ یہ صحابہ وہاں سے اٹھے اور باہر تشریف لے آئے. اللہ پاک نے کہ بچھو کو حکم جاری کر دیا، جاؤ ذرا سردار کو ڈسو. بچھو گیا، ڈس کر فارغ ہوا، درد سے جان نکلی. تو کہنے لگا کہ هل من كان يجعل الدم، ہے کوئی جو دم ڈالنے والا ہو؟ تو پہلو میں سے کسی ایک نے کہا وہ جو آئے تھے انہی کے چہرے لگتے کہ وہی دم ڈالیں گے. انہی کے چہرے یہ اللہ نے سبب قائم کر دیا، انہی کے چہرے لگتے کہ وہ دم ڈالیں گے. اب کہا کہ اچھا پھر جاؤ. اور گئے تو ابو سعید کہنے لگے دم ڈال دیں گے پر 40 بکریاں لگتی ہیں. اب انہوں نے کہا منظور 40 بکریاں نہیں، دم ڈالا، معاملہ کلیئر ہو گیا. تو یہ مفہوم تھا کہ جب کوئی بندہ کسی کا حق نہ دینا چاہے اللہ نکلوانا جانتا ہے. وہ جو نقصان ہو سکتا تھا اللہ اس نقصان کو پورا کرنا جانتا ہے. میرا خیال ہے کچھ ذہن قریب ہوا. اللہ کچھ اس سینس میں جبار ہے. میں جو دوسرا میں نے کہا کہ نقصان ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے روک کر رکھا، ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے روک کر رکھا. کبھی آپ نے نیشنل جیوگرافک چینل دیکھا ہو تو وہاں کبھی کبھی سونامی کی لہر چلتی ہے اور وہ لہر اتنی بڑی ہوتی ہے اور مختلف اینگلز بناتی ہوئی وہ کنارے کی طرف اور ساحل کی طرف بڑھتی ہے کہ وہ قریب کے جتنے ہوٹلز ہوتے ہیں وہ ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے کر اور چھت کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے اور بندے تھوڑی دیر کے لیے ڈوب جاتے ہیں اور ہوٹل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایک لہر سال بھر میں ایسی چلتی ہے سمندر میں. شکر ہے کہ وہ کراچی میں نہیں چلتی ہے، اللہ کا حکم ہے وہ کراچی کے علاقے میں نہیں چلتی. جہاں اللہ چاہتا ہے تو وہاں ایک ایسی لہر چل پڑتی ہے. تو ایک لہر اگر اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کے ذرا بفر جائے تو ہوٹلیں شوٹلیں عمارتیں ہو گئیں. تو اگر اللہ حکم جاری کر دے پورے سمندر کو، جیسے کہ چاندنی راتوں میں مد و جزر جب سمندر میں آتا ہے تو وہ لہریں بفر جاتی ہیں، ساحل سمندر سے ٹکرا جاتی ہیں اور وہ اونٹوں کی طرح اونچی ہو کر آتی ہیں لیکن اللہ کے حکم سے پست ہو جاتی ہیں. ایک لہر اگر نکل آئے تو یہ ہنگامہ مچائے. اگر پورا سمندر ہی بحکم الہی امٹ آئے تو ہنگامہ ہائے زندگی کیا ہوگا. تو یہ رکا ہوا ہے. بولا کیوں؟ ہم نے طاقت سے روکا ہوا ہے. اگر ہم اسے حکم جاری کر دیتے تو یہ تمہارا ستیہ ناش کر دیتا. ہم نے طاقت سے روکا ہوا ہے. یہ سورج اگر گر جائے، ایک شہابیہ زمین پر گر جائے تو کہاں تک تباہی مچتی ہے. سائنس پڑھنے کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے، سائنس کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے. ایک ستارہ گر جائے زمین پر تو کیا تباہی مچتی ہے، سائنس کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے. لیکن یہ چاند ہے، گھومتا جا رہا ہے لیکن گرتا نہیں ہے. سورج ہے، گھومتا جا رہا ہے لیکن گرتا نہیں ہے. مولا یہ گر نہیں رہے، ہم نے طاقت کے زور پر گھما رہے ہیں، گرنے دیتے نہیں. مولا گر جائے تو فرمایا تمہارا بڑا نقصان ہوگا. تمہارا پھر کہا ہم جبار ہیں، ہونے والے نقصان کو ہم پہلے ہی سے روک سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ العزیز لذت آنا شروع ہو جائے گی کہ جبار تو بڑا مزیدار کام ہے. ہمارا رب جبار ہے، یہ بڑی عظیم الشان کہانی ہے. اب آ کر کے کوئی 6 مہینے ہوئے تو میں نے زمین چھوڑی. 6 مہینے ہوئے تو میں نے زمین چھوڑی، ورنہ 37.5 سال میں زمین پر ہی سویا اور زمین پر سوتے 37 سال گزر گئے. تو آپ کو سچ بتاؤں کہ آج تک مجھے سانپ نے نہیں کاٹا. آج تک. اللہ چاہے گا تو کاٹ بھی لے گا، اللہ کی طاقت ہے بھائی. نہیں کاٹا، بچھو نے نہیں کاٹا. وہ کن کھجورا میرے کان میں گھس نہیں گیا. اور سینکڑوں حشرات الارض ہوتے ہیں لیکن وہ سوئے ہونے کی حالت میں کبھی میرے قریب نہیں آئے. تجربہ کچھ آپ کا بھی ایسا ہی ہے. جو مسلمان زمین پر سونے والے ہیں تو تجربہ کچھ ان کا بھی ایسا ہے. ہم جب سو جاتے ہیں کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے سانپ آ جائیں، بچھو آ جائیں، حشرات الارض آ جائیں، کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. نہیں ہو سک رہا تو یہ راتوں کو سانپوں کو روکا کس نے ہے؟ کہا جو جبار ہے اس نے روکا ہوا ہے. بچھوؤں کو روکا کس نے ہے؟ کہا جبار نے روکا ہوا ہے. اب آپ کو مفہوم ذہن میں آیا ہوگا کہ جبار اس ذات کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو وہ پورا کروانے کا ہر طریقہ اسے پتا ہوتا ہے. اس نقصان کو پورا کروانے کا ہر طریقہ وہ جانتا ہوتا ہے. اور کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین ان کا رخ ہی پھیر دیتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی اس پر 2 حوالے یا 3 حوالے پیش کر دیے. گاڑیاں چلتی ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے لیکن روزانہ نہیں، کبھی روزانہ نہیں. اگر لینڈ سلائڈنگ ہو جائے اور 2 4 5 چٹانیں گر جاتی ہیں تو یہ پورے کا پورا پہاڑ بھی تو گر سکتا ہے نا. تو جو ان ایسی آفات کو روکے ہوئے ہیں اور بندوں تک نہیں پہنچنے دے رہا ہے، ایسی ذات کو جبار کہتے ہیں.
ابھی نہیں، ایک جہت باقی ہے. یہ جبار لفظ جو ہے یہ بے شمار جہتوں والا معنی رکھتا ہے. محدثین نے اتنا کہا جتنا اللہ نے انہیں سمجھ نصیب فرما دی. ہم نے اتنا سمجھنا ہے جتنے ہمارے نام توفیق ہوگی. جبار کا ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. جبار ہم چاہیں یا نہ چاہیں لیکن ہمیں مرنا ہے. کچھ ایسے فیصلے کر دینا جو بندوں کے لیے بہتر ہیں. اور آپ کہو گے مولانا صاحب یہ موت کیا بہتر فیصلہ ہوا؟ جی ہاں، موت بہت بہتر ہے. میرا بیان ہوتا تو شاید میں رک جاتا. رسول پاک علیہ السلام نے 2-4 چیزیں گنی، فرمایا کہ یہ چیزیں لوگوں کے لیے ہیں بہتر، پر لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا، ان کا سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ غربت ہے لوگوں کے لیے بہتر، پر یہ خوش نہیں ہوتے. اچھا، موت ہے لوگوں کے لیے بہتر، پر یہ اس کو خوش دلی سے قبول نہیں کرتے. میرے حضور نے راز بتایا. پھر غربت ہوگی نا تو قیامت والے دن بھری جیبوں والوں کی بنسبت 500 سال پہلے حساب سے فارغ ہو کر وہ جنت میں ہے تو بہتر، پر لوگوں کو اس میں تسلی نہیں ہوتی. موت جب تک مریں گے نہیں جنت میں جا نہیں سکتے، مریں گے نہیں قبر میں حضور کا دیدار ہو نہیں سکتا، مریں گے نہیں تو اللہ کی ابدی نعمتوں کو پا نہیں سکتے ہیں. تو کہا موت یہ ابدی نعمتوں کا دروازہ کھولنے والی ہے، لیکن بندے اس پر خوش نہیں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ہم خوش ہوں یا نہ ہوں ہمیں مرنا ہے. تو یہ جو زبردستی یا پھر یہ لفظ پھر میرے منہ سے نکل گیا، واپس لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو طاقت کے زور پر ہمیں موت عطا فرما دیتا ہے تو یہ اس کا جبار ہونا ہے، اور یہ موت دے دینا آخرکار ہے ہمارے فائدے کے لیے. جیسے میں نے پہلے کہا جبار اپنے بندوں کے لیے جو کچھ بھی کرے، بڑے طاقت سے کر دے، بڑے مہربانی سے کر دے، بڑے نرمی سے کر دے. اپنے بندوں کے لیے جو کچھ بھی کرے، المصلح لامور العباد، اپنے بندوں کے معاملات کی بہتری چاہنے والی ذات کو عربی زبان میں جبار کہا جاتا ہے. تو ہم نے مرنا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. ہمیں بیمار ہونا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. زندگی میں کئی بار ہمیں تقدیر کے زور کا شکار ہونا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. زندگی میں کئی بار ہمیں آزمائش میں اترنا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. ہمیں بوڑھا ہونا ہے، جس نے بھی ہونا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے. وہ زندگی زمانے بھر کے کشتے بھی کھا لینا، اسے بوڑھا ہونا ہے. تو جو یہ تکوینی فیصلے ہیں رب کائنات نے کہا اگر بندوں کے بس میں ہوں تو وہ تو روکنا چاہیں. نہ مولا بوڑھا نہ کر ہمیں، نہ بیمار کر ہمیں، نہ غریب کر ہمیں، نہ مار ہمیں، یہ سارا کچھ. لیکن ہم نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں، ان فیصلوں کو واقعہ کرنا ہے. بندہ جتنا بھی زور آور ہو وہ اللہ سے زیادہ طاقت تو نہیں رکھتا، اللہ نے یہ کام کر ہی دینے ہیں. الجبار، کم از کم اتنا تو ہوا کہ ہم یہ جان پائے کہ جبار کا کوئی غلط سا معنی نہیں ہوتا. اتنا کم از کم ہوا کہ ہم یہ جان پائے کہ اللہ جبار ہے، جابر ہے. تو یہ جبار کا کوئی غلط سا معنی نہیں ہوتا، کوئی مفید سا معنی ہوتا ہے. اچھا، میں ایک اور جہت بتاؤں، اور یہ جہت وہ ہے جو حضرت علی المرتضی مولا مشکل کشا ارشاد کیا کرتے تھے. یہ آپ کا قول مبارک ہے. آپ نے اتنا کہا یا جابر کل کثیر، یہ آپ کے الفاظ ہیں. میں اس کو کھولنا چاہوں گا. کتنی بار ایسا ہوتا ہے ہم گرتے ہیں، حالانکہ وہاں سے اگر گرا جائے تو نارمل یہ ہے کہ ہڈی وڈی ٹوٹ ہی جاتی ہے، لیکن نہیں ٹوٹتی. یہ کئی بار ایسا ہوا. سر میں کوئی شے لگ جاتی ہے، کئی بار وہی شے اوروں کو لگے سر پھٹ جاتا ہے، لیکن اللہ نہیں پھٹنے دیتا. کئی بار بڑی گہری چوٹ ہوتی ہے، بڑی گہری زور آور سٹ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں لو نکل آنا چاہیے تھا لیکن نہیں نکلتا. تو یہ جو ہو رہا ہے یعنی انسانی زندگی کے چھوٹے حادثات جس کی بنیاد پر سر پھٹ جائیں، ہڈیاں ٹوٹ جائیں، گوشت ریشہ ریشہ ہو جائے، لہو نکل آئے، لیکن بہت زیادہ کچھ ہو جانے کے باوجود بھی نہ نکلے. رب کائنات نے کہا یہ ہم تھے کہ تمہارے ہونے والے نقصان کو ہو سکتا تھا لیکن ہم نے روکا ہوا ہے. جبار، کئی بار ایسا ہوتا ہے نقصان ہو سکتا تھا لیکن ہم نے روکا ہوا ہے. یہ پرسوں کی بات ہے، کل کی بات ہے. کل محفل ذکر صحابہ استاد محترم حضرت علامہ نور احمد صاحب بندیالوی، تو میں نکلنا چاہ رہا تھا، بچوں کو ساتھ لیا. تو گاڑی میں نے ادھر کھڑی کی تھی، بچے ٹیوشن سے آ رہے تھے، میں نے ان کو لیا، چلے بھائی. میرا بیٹا تیز دوڑا تو میں وہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گیا کہ اے میرے اللہ تعالیٰ یہ تو آج گیا. وہ پیچھے سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کی کچھ دو لڑکے شرارت کر رہے تھے، تیز سپیڈ سے چلا رہے تھے، اور گاڑیوں کی ایسے تیز رفتاری سے لائن جیسے بندی ہوئی تھی. میں نے اسے زور سے آواز ماری، او بیٹا رک جا. تو پتہ نہیں میری آواز پر رکا کہ نہ رکا، لیکن کسی جبار ذات نے اسے روک لیا تھا. یہ آپ کی زندگی کے مختلف باریک پہلو کہ آج گیا تھا یہ، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ زندگی کے ابھی دن باقی رکھے ہوئے تھے تو وہ بچ گیا. میں نے اسے کہا بیٹا اگر اللہ نہ بچاتا نا آج تو گیا تھا. تو یہ جو چھوٹے حادثات ہو چکتے ہیں تو ان کا نقصان کا ازالہ کرنا، یا ہونے سے پہلے اللہ ان کا نقصان ہونے ہی نہ تو تمہیں بچا لے، انہیں کہتے ہیں
جو ذات ایسا کرے اسے کہتے ہیں جبار. رب کے حضور رحمت عالم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں. تو جبار ہے اللہ، وہ تمہارے نقصانوں کو پورا کرتا ہے، کہیں نقصان ہونے ہی نہیں دیتا ہے، وہ سانپوں کو تم سے دور رکھتا ہے، وہ جب تک چاہے تو موت تمہارے قریب نہیں آتی، اور جب وہ چاہے تو پھر دور نہیں جا سکتی. وہ جب تک چاہے تو مرض تمہارے پاس پھڑکتا نہیں ہے، اور جب وہ چاہے کہ مریض کرنا کوئی ڈاکٹر تمہیں بچا سکتا نہیں ہے. اس کی طاقتیں ہیں، اس کے زور ہیں، وہ اس کی قدرتیں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے پھر کر دیتا ہے. لیکن آخرکار وہ بھلے مرض آیا ہے تمہارے فائدے کے لیے، بھلے موت آئی ہے تمہارے فائدے کے لیے، بھلے آزمائش آئی ہے تمہارے فائدے کے لیے. ایک حدیث کہہ دیتا ہوں، موت میں کیا فائدہ، مرض میں کیا فائدہ، آزمائش میں کیا فائدہ. ہم تو روتے رہ جاتے ہیں. کربلا والے حسین پر کیا ہو گیا؟ وہاں یہ جملہ نہیں ہے کہ وہ روتے رہ گئے، وہاں یہ جملہ نہیں ہے، وہاں تو یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے حضور، اور گردن کٹی تو پھر بھی قرآن. میں اس بار درس حدیث تھا راولپنڈی، اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک ایسا جملہ میرے دماغ سے ایک عالم نے گزار دیا، میں لذت محسوس کرتا ہوں. وہ لفظ اونچا لفظ آ گیا حسین پاک کا، اونچا لفظ آ گیا. وہ اس نے ایک عالم نے جملہ بولا، طبیعت ابھی تک میری باغ. اس نے کہا کہ یہ حسین پاک سر قلم ہو گیا لیکن پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اس نے کہ جملہ چست کیا، میں کہنے لگا ہوں تو میرا ایمان خوش ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ حسین پاک اصل میں سمجھا یہ رہے تھے کہ محمدی کٹ بھی جائیں نا تو حق کی خاطر انہیں چپ نہیں کرایا جا سکتا. یہ کٹ بھی جائیں تو یہ چپ نہیں ہوتا، یہ حق کی آواز پھر بھی نکالتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا وہ دیکھو کربلا میں کیا ہوا، آزمائش لگا کہ بڑی مشکلات ہیں لیکن اس میں فائدے ہیں. حضور رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اصحاب البلا مصیبتیں جن پر آئیں دنیا میں انہیں جب نوازے گا تو اصحاب الکشائش یعنی جن پر کوئی کچھ نہ ہوا، ہنستے کھیلتے گزر گئے، جب وہ دیکھیں گے تو وہ ادھر حسرت کریں گے، اے مولا تو نے ہمیں یہ کیوں نہ کیا، گرایا گرویا، مارا مورا، بیماریاں بیموریاں، پریشانیاں، آزمائشیں ہمیں کیوں نہ دی. وہ انعامات دیکھ کر کے تو حسرت کریں گے، اے کاش کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا تاکہ آج اللہ کا یہ کرم ہم بھی کما لیتے. مفہوم سمجھ آیا کہ یہ بیماریاں، یہ مرض، یہ اضطرابات، یہ قلق، یہ پریشانیاں، یہ جبار ذات ہے جو تم چاہو یا نہ چاہو وہ کر دیتا ہے، اور کرتا تمہارے بھلے ہی کو ہے، مصلح بندوں کے فائدے کے لیے. تو لفظ جبار کا مفہوم میں نے آپ کے لیے کوشش کی ہے کہ اللہ سے توفیق مانگ کر کسی حد تک سمجھ آ جائے. اب میں کہوں گا کہ جبار لفظ کا وظیفہ ایک عارف کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس جبار لفظ کا فیض ہم اگر حاصل کرنا چاہیں تو کیسے کریں. فرماتے ہیں کہ ایسے کر لو کہ اللہ تعالیٰ نقصانوں کو پورا کرتا ہے نا، تو اپنے اندر کے انسان میں غور کرو، اس نے آج تک کون سی برائیاں کر کے تو اپنا ستیہ ناش کیا ہے. علی شفا جرف نہار، یہ پاپ کر کر کے دوزخ کے کنارے پر جو کھڑا ہو گیا ہے، جو اندر کے انسان نے نفس امارہ نے جو برائی کی آگ لگائی اور مچائی ہوئی ہے، جو نقص پیدا ہو چکے ہیں. آؤ نا تقوی کی رسی مضبوطی سے تھامو اور کہو مولا تو بھی تو نقصوں کو پورا کرنے والا ہے، کرم کرنا، میں اپنے اندر کے انسان کے نقصانوں ہی کو پورا کر لوں، مرنے سے پہلے اپنے اندر کے انسان کو دھو ہی لوں. تو اندر کے انسان کی صفائی کا اہتمام کرنا یہ سمجھو کہ وظیفہ ہو سکتا ہے. ایک اور بات علامہ قشیری کی جبار لفظ پر بحث کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمائی، اس سے پہلے امام فخر الدین رازی کی بات تھی لیکن وہ کسی اور پہلو سے تھی، اور آج میرے پاس علامہ قشیری کی بات ہے، یہ کسی اور پہلو سے ہے. میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ بھی کہہ دیتا ہوں، دونوں انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے مفید ہیں. اب آپ قرآن کے علم سیکھنے والے بھی ہو، قاری قرآن بھی ٹھہرے، طالب بھی ہو، اور لگے ہاتھوں اللہ پاک کے اسماء گرامی ہم سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو طلب، چلو سب کو نہ صحیح تو کسی کو تو ہے کہ ہمارے رب کی یہ شان ہے کہ وہ جبار ہے یا وہ مومن ہے یا وہ عزیز ہے. جو معنی ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں، کچھ تو طلب انشاءاللہ العزیز. میں دونوں باتیں کہتا ہوں. امام فخر الدین رازی نے قرآن حکیم کے ایک مقام پر ارشاد کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت ہوتی ہے تو اس کا یہ معنی بھی ہوتا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے، اور کوئی مفسر کہتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے، اور کوئی مفسر کہتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے، تو 18 اقوال ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی ایک معنی ہے یا کہ دو معنی ہیں یا کتنے ہیں؟ تو اس موقع پر راضی کہتے ہیں کہ اگر یہ سارے معنی مراد لے بھی لیے جائیں تو خرابی کیا ہے، کہہ دو کہ یہ سارے ہی ہیں. بھائی مثال کے طور پر میں ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ مفہوم ذہنوں سے قریب ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، محبوب پاک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا.
ایک مفسر نے کہا کوثر جنت کا نام ہے، دوسرے نے کہا جنت کی نہر کا نام ہے، تیسرے نے کہا کوثر علم کو کہتے ہیں، چوتھے نے کہا کوثر حضور کے اصحاب ہیں، پانچویں نے کہا کوثر حضور کی اولاد امجاد ہیں، کسی چھٹے نے کہا کہ کوثر سے مراد رسول اللہ کے معجزات ہیں، کسی ساتویں نے کہا کہ حضور کی امت کے علماء ہیں، کسی آٹھویں نے کہا کہ حضور کی خود امت جو ہے یا کوثر کے 24 تک مانی چلے گئے یا 26 تک مانی چلے گئے. تو ہر مفسر ایک یا دو کہہ رہا تھا، ایک یا دو کہہ رہا تھا. راضی کہنے لگے نہیں یار اگر یہ سارے مراد ہو بھی جائیں تو حرج کیا ہے، اور یہ سارے حضور کی ذات میں ہیں بھی تو صحیح نا. حضور کا علم بھی کوثر ہے کثیر، حضور کا علم بھی کوثر ہے، امت بھی کوثر ہے، معجزات بھی کوثر ہیں، صحابہ بھی کوثر ہیں، اور حضور کی اہل بیت تو بہت ہی کوثر ہیں. اگر یہ سارے مراد ہو بھی جائیں تو حرج والی کون سی بات ہے. تو میں نے ابھی کیا کہا کہ بالکل ملتی جلتی بات قشیری نے کہی. قشیری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سیکھ رہے ہو تو جیسے ابھی جبار پر میں نے 4 تعبیرات آپ کو بتائیں. جبار وہ ہوتا ہے جو ایسا کرے، جبار وہ ہوتا ہے جو ایسا کرے، جبار وہ ہوتا ہے جو ایسا کرے. اب قشیری کہتے ہیں الفاظ آپ کے پڑھنے لگا ہوں. قال القشيري الاسم اذا احتمل معاني مما يصح في وصفه تعالى فمن دعاه بهذا الاسم فقد اثنى عليه بتلك المعاني فهو الجبار على معنى انه عزيز متكبر محسن الى عباده. سادے لفظ میں کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے اسماء میں سے ایسا اسم جو تمہارے اوپر بہت کھل جائے تو تم سمجھو کہ اس کا تو یہ معنی بھی ہے، تم سمجھو کہ اس کا یہ معنی بھی ہے، تم سمجھو کہ اس کا یہ معنی بھی ہے، تم سمجھو کہ اس کا یہ معنی بھی ہے. لفظ اللہ کے اسماء میں سے ایک ہو اور تمہیں سمجھ آ جائے کہ اس کا یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، تو جب تم وہ لفظ بولو گے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، جب تم وہ لفظ بولو گے تو مت یہ سمجھنا کہ ہم نے اللہ کا ناموں میں سے یہ نام بول کر کوئی ایک ہی وصف سمجھا ہے. نام تم ایک بولو گے، اللہ تمہیں فیض ان تمام اوصاف کا عطا فرما دے گا. اللہ کے وہ سارے کے سارے مراد ہو جائیں گے اور تمہیں ان سب کا اجر اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے ماحول سے ذرا ایک اپ درجہ رکھتی ہیں، بلکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بہت کبھی کبھی ہم سن رہے ہوں یا پھر بالکل ہی پہلی بار سن رہے ہوں، اس لیے بہت زیادہ کہے بغیر اشارات کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا. محدثین نے اس سے زیادہ بھی کچھ لکھا ہے لیکن پھر وہ علم العقائد کے ساتھ تعلق رکھنے لگ جاتا ہے، ہماری پہنچ سے ذرا دور ہو جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا جبار کسے کہتے ہیں. اب آئیں متکبر. ذہن ہو گیا نا ایک دم سے وہ جو ہم نچلے درجے والا معنی سمجھتے ہیں، متکبر اللہ متکبر ہے. اب ذہنوں کو بچانا کیا کرے، ماحول نے ستیہ ناش کر دیا. ہمارے ماحول نے، اردا گرد کی لینگویج نے، وہ لہجوں نے، وہ متکبر لفظ جب بولا جائے تو پتہ نہیں کون سا مفہوم ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، لیکن وہ کچھ اچھا سا ہم نہیں سمجھتے. بندوں کے حوالے سے ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں، حالانکہ متکبر کا اتنا خوبصورت مفہوم ہے، تو جب میں بتاؤں گا تو ہم محسوس کر جاؤ گے سبحان اللہ اللہ متکبر ہے. اب یہ محسوس کر جاؤ گے. تو میں کہنے لگا ہوں متکبر کیا ہے. نہیں ابھی ایک بات رہ گئی. غزالی بابا جی پر سلام رحمتیں نازل ہوں، کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء گرامی رسول اللہ کو عطا فرمائے ہوئے، چند ایک ہیں جو نہیں عطا فرمائے، باقی عطا فرمائے 81 کے قریب نام. یہ 81 حوالہ قاضی ایاز کا ہے. 81 نام اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو دیے گئے. اللہ رحیم ہے تو رسول اللہ بھی تو رحیم ہے. خود قرآن بولتا ہے اللہ عزیز ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص، رسول اللہ بھی عزیز ہیں. تو 81 نام رسول پاک علیہ السلام کو دیے گئے. تو فرماتے ہیں کہ ان 81 نام کے اندر جبار بھی ہے. یہ بڑا مزیدار کلام کیا غزالی نے، کہتے ہیں جبار بھی ہے. اچھا اللہ کے بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ اللہ جبار ہے اور ایک مخصوص سینس میں وہ اپنی طاقت سے بہت کچھ کر دیتا ہے یا کروا دیتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. لیکن ہم جب کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ جبار ہیں تو یہ کیا مفہوم ہوگا؟ حضور رحمت عالم کی ذات کے حوالے سے جبار کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ حضور جبار ہیں؟ اللہ جبار تھا وہ تو شانیں کوئی اور تھی. جیسے پچھلی بار میں نے کہا نہیں تھا ایک اسم دو ذاتوں پر بولا جائے تو لفظ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ذاتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. پچھلی بار قشیری کا کلام میں نے آپ کے سامنے لایا تھا. تو اللہ جبار ہے ابھی ہم نے سمجھا. اچھا رسول اللہ جبار ہیں یہ کس سینس میں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں لگے ہاتھوں یہ بھی سن لو. غزالی فرماتے ہیں لگے ہاتھوں یہ بھی سن لو. تو سن لو الجبار من العباد، بندوں میں سے کس بندے کو کہیں گے یہ جبار ہے؟ بندوں میں سے کس بندے کو کہیں گے یہ جبار ہے؟ کہنے لگے من ارتفع عن الاتباع. خوبصورت مفہوم ہے.
ایسی ذات جو اس درجے میں پہنچ جائے کہ اس پر کسی کی بھی اتباع لازم نہ رہے، سب پر اسی کی اتباع لازم رہے. ایسی ذات جس پر کسی کی اتباع لازم نہ رہے اور سب پر اس کی اتباع لازم رہے. اتباع کا لفظ بولا، اطاعت کا نہیں. اطاعت اور شے ہے، اطاعت اور شے ہے، اتباع اور شے ہے. دھیان رکھنا چاہیے. پتہ نہیں دوبارہ آپ کا بھول چکے ہیں یا دوبارہ کہہ نہ پاؤں. قول کو فالو کرنا یہ اطاعت ہوتی ہے اور فعل کو فالو کرنا یہ اتباع ہوتی ہے. رسول اللہ پر اطاعت واجب ہے، اللہ کی اتباع واجب کسی کی بھی نہیں، کیونکہ اللہ کوئی فعل کر کے دکھاتا ہی نہیں کہ دیکھو مجھے اور ایسا کرو. بندگیاں کرنا، عبادتیں کرنا یہ اللہ کا فعل ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ کی اطاعت واجب ہے رسول اللہ پر، اقوال کو فالو کرنا، لیکن اتباع واجب نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ہاں اتباع ہے ہی نہیں ہے. ہم پر بھی اتباع صرف رسول اللہ کی واجب ہے. ہم مسلمانوں پر اللہ کی اتباع نہیں بلکہ اطاعت واجب ہے. تبھی تو قرآن ہمیشہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو. اتبعوا اللہ و اتبعوا الرسول، جی نہیں، جی نہیں. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی. تو ایسی ذات جس پر کسی کی بھی اتباع لازم نہ ہو، سب پر اس ذات کی اتباع لازم ہو. اگلا جملہ کتنا پیارا ہے. یہ ہمارے پہلے بزرگ کتنے اچھے ہوتے تھے، اختلاف نہیں کرتے تھے حضور کی شانوں میں، کتنے اچھے ہوتے تھے. اللہ ان کا درجہ خربوں گنا بلند فرما دے. کہنے لگے کہ فَيُفِيدُ الْخَلْقَ وَلَا يَسْتَفِيدُ. اللہ اکبر. بندوں میں سے جبار اسے کہیں گے جو ہمیشہ اوروں کو فائدہ ہی دے اور کسی سے بھی اس کو فائدہ نہ ہو. یہ ہمیشہ اوروں کو فائدہ دے لیکن کوئی اسے فائدہ دے ہی نہ سکے. کسی کے پاس ہے ہی نہیں کچھ کہ وہ اسے فائدہ دے سکے. ایسی ذات کو جبار کہتے ہیں. اتنا ہی نہیں، اور یؤثر ولا یتأثر. بندوں کی دنیا میں جبار وہ ہوگا جب لوگوں کے سامنے آمنا سامنا ہو تو میں لفظ بولنے لگا ہوں، وہ چھا جائے کوئی اس پر نہ چھا جائے. یہ اللہ واللہ میرے لفظ منہ سے نکل گیا. یؤثر، وہ اوروں میں تاثیر پیدا کرے لیکن کوئی اس پر تاثیر پیدا نہ کر سکے. ایسی ذات کو جبار کہیں گے. دہراؤں، غزالی کہتے ہیں بندوں میں جبار کون ہوگا؟ کہتے ہیں وہ جو اوروں کو فائدہ دے کوئی اسے فائدہ نہ دے سکے. وہ جو اوروں کی تابعداری جس پر لازم نہ ہو لیکن باقی سب پر اس کی تابعداری لازم ہو. اور وہ جو اوروں پر تو چھا جائے اور کوئی اس پر نہ چھا جائے. پھر فوراً کہا لم یکمل هذا المقام الا لنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بندوں کی دنیا میں مقام جباریت پر سوائے محمد مصطفیٰ کے اور کسی کو یہ نصیبہ ملا ہی نہیں ہے. تو سوائے محمد الرسول اللہ کے یہ مقام کسی کو ملا ہی نہیں ہے. آپ کو محسوس نہیں ہوگا میں ذرا آہستہ ہو گیا ہوں؟ آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ ذرا میں آہستہ ہو گیا ہوں؟ حضور کی شان ہے جبار ہیں. پتہ کیا معنی ہے؟ ہمیشہ فائدہ دیتے ہی دیتے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ ان نلائقوں کی طرح نہیں ہونا ہم نے انشاءاللہ، جو رسول اللہ کے بارے میں ایسے بولیں کہ وہ کیا فائدہ دیں. اور تمہیں کیا معلوم کہ ہمارے محمد جبار ہیں. اللہ کے حضور اپنے دلوں کی حاضری لگاؤ، اے مولا ہم تیرے محبوب کو جبار مانتے ہیں. وہ فائدہ دیتے ہی دیتے ہیں، کوئی انہیں فائدہ نہیں دے سکتا. اس لیے تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. ہاں جب کہتے ہیں اے اللہ محمد مصطفیٰ کو مقام وسیلہ دے دے، اونچا مقام دے دے، تو پتہ ہے کہ ہم کہیں یا نہ کہیں ورفعنا کا لفظ تو پہلے ہی آ چکا ہے حضور کے بارے میں، پہلے ہی آ چکا ہے. حضور نے خود ارشاد کیا کہ قیامت والا دن ایک مقام ہے، لگتا ہے کہ اللہ نے ایک بندے ہی کو دینا ہے اور لگتا ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں. اور یہ لگتا ہے یہ بطور عاجزی کہا تھا، یہ بطور عارضی کہا تھا، بطور شک نہیں کہا تھا کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں ہوں گا یا کوئی اور ہوگا. یہ ایک ہی بندے تھے، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو مقام وسیلہ بھی ان کا، مقام شفاعت بھی ان کا، اور بلندی درجات ہمارے کہنے سے پہلے ہی ان کے نام. تو میرے حضور پھر آپ نے ہم سے کہا کیونکہ مانگا کرو اللہ سے، ہمارے مانگنے سے آپ کو فائدہ ہوگا. گویا حضور اپنے شان سے کہہ رہے ہیں تم ہمیں کیا فائدہ دے سکتے ہو، ہم جبار ہیں، تم ہمیں کیا فائدہ دے سکتے ہو. تو حضور پھر منگوا کیوں رہے ہیں یہ دعا ہمارے سے، اپنے لیے منگوا کیوں رہے ہیں باتیں؟ اس لیے جبار اوروں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے. تم یہ دعا مانگو گے قیامت کے میں تمہاری شفاعت کر دوں گا. تمہارے کہنے پر مجھے یہ مقام نہیں ملنا، وہ میرا ہی ہے، اللہ نے کرم کر دیا ہوا ہے، میرا ہی ہے. لا یستفید، میں کسی سے فائدہ نہیں مانگتا.
اب وہ اعلان آج آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ رب کائنات نے کیوں کہلوایا زبان اقدس سے قرآن کی وحی کے الفاظ میں، قل، محبوب ان کو ایک بات بتا دیں. اے اللہ تعالیٰ کیا میں بتائیں گے؟ لا اسألکم، میں تم سے مانگتا ہی نہیں. اب آپ کو سمجھ آئے گا. لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا. حضور کیوں؟ اور میں مانگنے والا تھوڑا ہوں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھرنے والا ہوں. میں جبار ہوں. یفیدو ولا یستفیدو، میں تو فائدہ دینے والا ہوں، فائدہ لینے والا نہیں. میں تو فائدہ دینے والا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دل کرتا ہے کہ میں پھر کہوں جاتے جاتے، غزالی تیری قبر پاک پر ہزاروں رحمتیں اتر آئیں. انہیں کتنا ایمان کو خوش کر دیا کہ یہ مقام صرف سرکار دو عالم کا ہے. بندوں کی دنیا میں جبار ہونے والے مقام پر حضور رحمت عالم فائز ہیں. آپ کو نہیں، کسی کے لیے حوالہ کمپلیٹ کر دوں. جلد نمبر 5 مرقات. علماء کو پتہ ہے مرقات کیا چیز ہے. وہ ملا علی قاری کے کوڑوں سے واقف ہیں. جب علمی ڈنڈے لگتے ہیں نا ان کے، تو علماء کو پتہ ہے کہ پھر حشر کیا ہوتا ہے. علم کی دنیا میں بھاگنے کا راستہ باقی نہیں بچتا. ایسا مفید عالم ہے، تو محدث شہیر ہے، فقیہ عظیم ہے. تو ملا علی قاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80 پڑھ لیجئے. اور یہ مطبوعہ میرے پاس ہے حقانیہ والوں کا. یہاں یہ جبار کی شان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ارشاد فرمائی گئی ہے. المتکبر، اللہ متکبر ہے. پھر وہی لفظ آ گیا. جہاں سے مڑ کر ہم کہیں واپس آئے تو پھر وہی اللہ متکبر ہے. یار وہ جو معنی آپ نے پتہ نہیں کہاں سے ذہنوں میں اتارا ہوا ہے، اسے نکال کر پھینکو ذرا، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم بندوں کے متکبر ہونے کی بات نہیں کر رہے. جو رب ہے وہ متکبر ہے. معنی کیا ہے؟ اللہ متکبر ہے، معنی کیا ہے؟ یعنی ہمارا کچھ ایسا، وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا تو بڑے تکبر میں رہتا ہے، غرور سا انسانوں کی دنیا میں. نہیں، میں بے چین ہوں کہ وہ لفظ کا معنی کیسے نکلے ہمارے ذہنوں سے. جو گھسا ہوا ہے، گھس بیٹھیا، وہ تو متکبر کا معنی ہم نے گھسایا ہوا ذہنوں میں. اور میں تلاوت کروں، اس تلاوت کی برکت سے اللہ کی شان کا وصف ہمیں نصیب ہو جائے، عکس جمیل حاصل ہو جائے. متکبر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ هو المتعالی عن صفات الخلق. قرآن حکیم میں رش ہے اس عنوان کا. یہ جو بندے ہیں نا، ان کی بڑی وصفیں ہیں. چلو آئیں 2-4 گنتے ہیں. سوتا ہے، اونگتا ہے، تھکتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے، یہ مال چاہتا ہے، یہ کمائیاں کرتا ہے، کسی کو رشتہ دار بناتا ہے، رشتہ دار بناتا ہے، کہیں شادیاں کرتا ہے، اور بہت ساری باتیں، اور بہت ساری باتیں. یہ بندوں کی وصفیں ہیں، یہ بندوں کی وصفیں ہیں. تو سن لیں، متکبر کسے کہتے ہیں؟ جتنی وصفیں بندوں کی ہیں، کوئی بھی جس کے لیے نہ ہو وہ متکبر ہوتا ہے. مانا سمجھ آئے متکبر کون ہوتا ہے؟ جتنے اوصاف ہمارے ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کا نہیں. رب کائنات نے کہا یہ معنی ہے متکبر ہونے کا. میں تھکتا نہیں، یہ معنی ہے متکبر ہونے کا. مجھے نیند نہیں آتی، یہ معنی ہے متکبر ہونے کا. میں بھوکا نہیں ہوتا، یہ معنی ہے متکبر ہونے کا. میں پیاسا نہیں ہوتا، میں بیمار نہیں ہوتا، مجھے ضرورت نہیں ہوتی، مجھے آرام نہیں چاہیے ہوتا، مجھے کوئی مددگار نہیں چاہیے ہوتا. جو تمہاری وصفیں ہیں تو بندوں کی، مخلوق کی، تو جس ذات کے لیے وہ ساری نہ ہو اسے کہتے ہیں متکبر. ہے کوئی اس میں غلط سا معنی؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے وہ کیا ذہنوں میں ڈالا ہوا تھا؟ متکبر بڑا کوئی غرور سا، تو جیسے ہم انسانوں میں کہتے ہیں نخرا سا. کوئی کچھ بھی ایسا نہیں. وہ متکبر ہے، یعنی بندوں کی تمام صفات سے وہ ماورا ہے اور اونچا ہے. کوئی وصف مخلوق اللہ کے پاس سے بھی نہیں گزری، کیونکہ اللہ کا پاس بھی نہیں ہے. یہ میں نے کہا اللہ کے پاس سے بھی نہیں گزری، اللہ کا پاس ہے ہی نہیں ہے. اللہ پاسوں سے بھی ماورا ہے، منزہ ہے. یہ ایک معنی ہو گیا. اور انداز بدل کر، بات یہی تھی لیکن انداز بدل کر محدثین کہتے ہیں کہ متکبر اسے کہتے ہیں. اچھا بھی الفاظ بدلنے لگے ہیں، آپ محسوس کرو گے کہ اندر روح اور معنی اور مفہوم وہ ایک ہی ہے. جی متکبر کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے عبارۃ التکبر عبارۃ عن کمال الذات فلا یوصف به غیرہ. کسی بھی ذات میں ایسا کمال، کسی بھی ذات میں ایسا کمال کہ جیسا کسی میں بھی نہ ہو، صرف اسی میں ہو. ایسی ذات جس میں ایسا کمال جو صرف اسی میں ہو، وہاں کے سوا کہیں بھی نظر نہ آئے، تو ایسی ذات کو متکبر کہتے ہیں. دیکھا کوئی بھی غلط سا مفہوم نہیں ہے.
اور ایک تیسری تعبیر متکبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا هو الذي يرى غيره حقيرا بالاضافه الى ذاته فينظر الى غيره نظر المالك الى عبده. فرمایا کہ متکبر اس ذات کو کہتے ہیں جسے اپنے سوا سارے چھوٹے نظر آئیں. اس میں کیا شک ہے؟ لا شک فی اللہ اکبر عن کل شیء. سب سے بڑا اللہ ہے. تو اللہ جب بھی ہمیں دیکھتا ہے تو بڑا وہ اپنے آپ ہی کو دیکھتا ہے, باقی سب کو چھوٹا ہی دیکھتا ہے. تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, مولا ہم تو ہیں چھوٹے. تو ایسی ذات کو متکبر کہتے ہیں. تو بندوں کی دنیا میں بھی جو بندہ ایسا کرے تو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ شان تو صرف رب کی تھی کہ بڑا وہ ہے, اپنے سوا سب کو وہ چھوٹا دیکھے. تو چھوٹا ہو کر اپنے جیسوں کو چھوٹا کہہ رہا ہے. وہ بندہ پھر اس لیے حدیث کے الفاظ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التکبر ردائی, تکبر میری چادر ہے. تکبر کی شان صرف میرے لیے ہے, میرے سوا کسی اور کے لیے تکبر کی شان نہیں ہو سکتی. کوئی شاعری بول پڑے اب کیا کریں, اب کیا کریں, ہم تو ہر لفظ کا فیض ڈھونڈ رہے تھے, ہر اسم گرامی کا فیض عارف کیسے حاصل کرے. تو اللہ متکبر ہے تو کیا ہم متکبر ہو جائیں؟ اس لفظ کا فیض کیسے لیں گے؟ یعنی ہم اپنے اوپر کیا تعریف کریں تو ہم کہیں گے کہ ہم نے متکبر کا فیض لے لیا. یہ نہیں کہ ہم متکبر ہو گئے, ہم نے متکبر کا فیض لے لیا. کیا کریں ہم تاکہ نتیجہ ظاہر ہو جائے کہ ہم نے بھی لفظ متکبر کا فیض لے لیا. کہتے ہیں کہ لازم طریق التواضع, اللہ متکبر ہے تو اللہ کے سامنے ہمیشہ تواضع اور عجز سے سر جھکا کر رکھنا. جو ایسا بن گیا سمجھو اللہ نے متکبر ہونے کا فیض اسے نصیب فرما دیا. لہذا چونکہ عارفین کی شان یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور چھوٹا بنا کر رکھیں, تبھی سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ کے حضور جب اپنی بات کرتے ہیں, اپنے مقام کا حوالہ دیتے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ مقام میرا ہی ہے, وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا. لگتا ہے کہ اس میں عاجزی ہے, اللہ کے حضور اس میں انکساری ہے, اللہ کے حضور اس میں جیسے ٹوٹ سا جانا ہے کہ مولا دیا تو نے ہے تو لگتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا, یہ کرم تو نے مجھے ہی جو عطا فرمائے ہیں. الخالق, دو لفظ اکٹھے بولوں گا, الخالق الباری, یہ دونوں لفظ پیدا کرنا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مجھے اللہ توفیق دے دے, اسی کے نام ہے, اسی کی شانیں ہیں, ہم تو جانتے بھی نہیں. یہ تو ان بزرگوں نے مہربانی فرمائی, اللہ پاک نے انہیں سمجھائے, انہوں نے لکھ دیے, ہم پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو سنا دیتے ہیں. خالق بھی پیدا کرنے والا, باری بھی پیدا کرنے والا. آج آپ پر ایک راز کھلے گا, وہ قصیدہ بردہ شریف کا. وہ جس بندے کو حضور نے کہا چادر نواز دی, چادر سے نواز دیا, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا, یا باری النسمی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى, یا واسع الکرم بھی بعض نسخوں میں آیا, یا باری النسمی یا باری النسمی, یہ لفظ آیا. باری پیدا کرنے والا, خالق پیدا کرنے والا. تو پھر فرق کیا ہوگا؟ اللہ خالق بھی ہے, اللہ باری بھی ہے. خالق کا معنی بھی پیدا کرنے والا, خلق السماوات والارض, اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے. تو پھر کہا کہ وہ باری بھی ہے, الباری المصور, وہ باری بھی ہے, پیدا کرنے والا بھی ہے. اچھا, باری کے ساتھ ایک لفظ ہے وہ اللہ پاک نے کبھی ارشاد نہیں فرمایا قرآن پاک میں. خالق کے ساتھ ایک لفظ ہے وہ ارشاد فرمایا, اسی سے تو میں نے مدد حاصل کرنی ہے. کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ بڑی برکتوں والا ہے, بہترین خالق ہے, احسن الخالقین. تو خالق کے ساتھ ایک بار اس نے یوں بھی ارشاد کیا کہ میں صرف خالق ہی نہیں احسن الخالقین ہوں. یہ لفظ اب ہمیں مدد دے گا. تو باری کہا کہ میں باری ہوں, لیکن احسن الباریین کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا. خالق کا معنی بھی پیدا کرنے والا, باری کا معنی بھی باری, باری تعالی, تو باری کا معنی بھی پیدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے, میں سمجھ پاؤں, آپ کے سامنے کہہ پاؤں کہ خالق میں اور باری میں کیا فرق ہوگا. میں جس دیہات میں پلا, تو پھر ہوا جو دیہات, پھر پنجاب کے دیہات تو بڑے خالصی درجے کے دیہات ہوتے ہیں, پنجاب کے دیہات بڑے خالص درجے کے. تو وہاں ہم نے بہت ساری دیسی چیزیں, اینٹیں بنتی ہوتی تھی, ہم پاس کھڑے ہو جاتے تھے, پٹھے ہوتے تھے, چلو وہ تو ادھر بھی ہیں. اچھا جناب, گھڑے بنتے تھے, سراہیاں بنتی تھیں, یہ حکے کی ٹوپیاں بنتی تھیں, ان ٹوپیوں کے اوپر مینا کاری ہوتی تھی, یہ دیسی چیزیں. کولو چلتے تھے, کولو سے تیل نکلتا تھا, یہ چیزیں بہت ساری اور بھی. چرخہ چلتا تھا, یہ چیزیں ہم نے دیہات میں بچپن میں دیکھی ہوئی اور اچھا ہوا دیکھی ہیں.
اچھا ہم لوگ چڑیاں پکڑنے کے لیے ٹوکرے کے نیچے ایک رسا باندھ کر تو قلعہ لگایا کرتے تھے. یہ دیسی ماحول کی چیزیں ہیں ساری. گن شن تو ان زمانوں میں ہوتی ہوگی لیکن بڑی مہنگی ہوتی ہوگی. تو قلعہ ہم لگایا کرتے جناب علی. وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے گڈوئے وہ کنڈیوں پر لگاتے اور 6-6 گھنٹے بیٹھ رہے تھے, مچھلی ایک نہ آتی. یہ ساری چیزیں دیہاتی علاقوں کی یہ ساری آئٹمز ہیں. تو پھر آئیں بات سمجھنے کے لیے چلیں. جو ہاتھوں سے بننے والی چیزیں ہوتی جیسے کہ ہنڈیا, یا پھر جیسے کہ آپ دیکھیں کہ حکے کی ٹوپی یا گھڑے, اگر تجربہ ہوا تو ٹھیک, نہیں ہوا تو میرے کہنے پر جا کر لیں. اب بھی یہ ریلوے روڈ پر ایک دکان ہے, وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے برتن ایک صاحب نے مجھے گفٹ بھی کی ہے. میں گھر جا کر کافی دیر ان کو دیکھتا رہا. جو ہاتھوں سے بنے ہوئے برتن ہوتے ہیں نا, ان میں تفاوت ہوتا ہے, فرق. ایک گھڑا ذرا اس کا پیٹ ادھر نکل گیا تو ایک کا تھوڑا سا کم ہو گیا. وہ ایک جگہ ایسا ہو گیا کہ وہ جو گھڑے کا منہ تھا وہ پرفیکٹ ہو گیا اور ایک جگہ ذرا ٹیڑھا میڑھا ہو گیا. یہ کجیاں ٹوٹیاں, یہ بھی ہمارا پنجابی کا لفظ ہے, کجیاں ٹوٹیاں. وہ اتنی کو بس وہ ایک کجی سی ہوتی, اس میں میٹھا پانی ڈال کر تو ہم لوگ بانٹا کرتے تھے دیہات میں. تو وہ کجیاں ٹوٹیاں خاص کر کے, وہ ٹوٹی یعنی ایک پلیٹ ہوتی چھوٹے درجے کی, تو وہ بڑی چبیاں ہوتی تھی. یہ بھی میں لفظ بولوں گا ہی, وہ مجھے مجبوری جو ہوئی, میں نے کچھ لانا جو ہے. چبیاں ہوتی تھی بڑی, یعنی وینگیاں, یا پھر پنجابی ٹیڑیاں. وہ جو ہانڈیاں ہیں وہ کبھی ٹیڑیاں ہوتی ہیں, وہ کجیاں کبھی ٹیڑیاں ہوتی ہیں, گھڑے کبھی وینگے ٹیڑے ہوتے. تو ہاتھ سے بنا ہوا جو آئٹم ہے وہ کبھی ٹیڑھا میڑھا ہو سکتا ہے. کبھی ایک میں مٹی کم لگ گئی, ایک میں زیادہ لگ گئی. ایک بار ہم پشاور گئے کتابیں لینے کے لیے, یہ اچھا ہو گیا, یہ بھی بات آ گئی. تو وہاں روٹیوں کا آٹا تول کر کے تو پھر پیڑا بناتے ہیں. میں نے خود دیکھا, وہ آٹا تول کر تو پھر وہ پیڑا بناتے ہیں. میں نے ایک بار پوچھا, او خان بابا یہ کیا, یہ آٹا تول کر کے تو پیڑا بناتے ہو؟ کہتا داغا اس واسطے مولئی صاحب اس واسطے کا روٹی سارا برابر ہوئے, وہ کسی کو کٹ وات نہ ہو جاوے آٹا. وہ اس نے کہا ہم اس واسطے پیڑا تولتے ہیں. تو ہمارے پنجابی ہیں, اللہ ان کا بھلا کرے, ہوتا ہے کٹ واٹ تو ہو جاوے, خیر ہے. وہ کوئی پیڑا چھوٹا, کوئی پیڑا بڑا اور بڑا. تو اب محسوس ہو گیا کہ ہمارے ماحول میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہمارے ماحول میں بہت ساری چیزیں بننے والی ہاتھوں سے, ان میں فرق آ جاتا ہے, ان میں فرق آ جاتا ہے. توجہ, رب کائنات نے کہا ہم خالق ہیں, ہم شے کو بنانے والے ہیں. تو مولا جو تو چیزیں بناتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں فرق ڈال دیتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آنکھیں 2 ہوں تو 1.5 دے دیتا ہے, ناک میں 2 سوراخ ہے تو 2.25 کر دیتا ہے. رب کائنات نے کہا ہم باری بھی ہیں, باری. ہم جب بناتے ہیں چیزیں تو کبھی قدرت کا اظہار کرنا ہو تو اونچ نیچ کر دیتے ہیں, وگرنہ آنکھیں ہم نے سب کو 2 ہی دی برابر, کان سب کو 2 ہی دیے برابر, ہاتھ سب کو 2 ہی دیے برابر, دل سب کو 1 ہی دیا برابر, ہڈیوں کے جوڑ سب کو ایک جیسے ہی دیے برابر. اب الفاظ تلاوت کرنے لگا ہوں. الباری الذی خلق الخلق بریئا من التفاوت. خالق تو وہ جو بنائے, وہ کہا خالق سے آگے بھی ایک ہے, میں باری بھی ہوں. جب میں نے خلقت کو بانٹا تو بانٹنے میں نے کوئی فرق تو نہیں رکھا, سب کو برابر برابر آنکھیں, برابر برابر ہاتھ, برابر برابر پاؤں, برابر برابر گوڑے, برابر برابر دل. تو پھر مولا سب کو برابر دیے تو پھر یہ سارے ایک جیسے کیوں نہیں؟ اب فتبارک اللہ احسن الخالقین سمجھ آ جائے گا. جب سب کو چیزیں برابر دی, وہ پٹھان آٹا تول کر برابر روٹی بناتے ہیں تو سب کا وزن برابر, اونچ نیچ نہیں ہے. ہم جو ہے نا خالق, ہم باری ہیں تو خالق ہیں. مولا خالق ہونے کا معنی ہم صرف خالق ہی نہیں, احسن الخالقین ہے. مولا مطلب آنکھیں سب کی 2 ہیں, لیکن ہم نے حسن ہارے کو اپنا اپنا عطا کیا ہوا ہے. لب سب کے 2 ہیں, احسن الخالقین. ہم نے خلقت میں پھر حسن الگ الگ دیا ہوا ہے. ہاتھ سب کے 2 ہیں لیکن حسن الگ الگ ہے. سر سب کا ایک ہے لیکن حسن ان سب کا الگ الگ ہے. رب حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ اللہ ہمارا خالق بھی ہے, بناتا ہے بندوں کو, اور باری ہے. اور بنانے میں وہ قدرت کا اظہار کرنا ہو تو کسی کو نابینا کر دے. یہ بھی اس لیے کہ وہ جبار بھی ہوا, وہ جبار ہے تو نابینا کر دیتا ہے کسی کو. تو علامہ صاحب آپ تو کہہ رہے تھے جبار وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا فائدہ جانے اور فائدہ ہی کرے, المصلح اصلاح ہی کرے. تو آنکھیں لے لی تو فائدہ, ہاں
حدیث کا اعلان سن لو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اللہ کریمتیہ اعطاہ اللہ الجنہ او دخل الجنہ، جس بندے سے اللہ 2 آنکھیں لے لیتا ہے نتیجے میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. تو وہ جبار ہے، کبھی کبھی اونچ نیچ کر دیتا ہے، لیکن میجورٹی کیا ہے؟ 99% ریشو کیا ہے؟ آپ پاؤ گے کہ یہ ہے کہ وہ باری ہے، وہ تفاوت نہیں فرماتا ہے. آگے لفظ مصور اتنا خوبصورت مفہوم ہے کہ میں آپ کو روک کر رکھوں گا اگلی نشست کے لیے. آپ سمجھتے ہو شاید مصور کے معنی خاکہ بنانے والا، یہ تو میں جب بتاؤں گا تو پھر آپ کو چلے گا پتا کہ مصور کہتے کسے ہیں. تب تک ممکن ہے کہ آپ بھی تلاش میں رہو، یار ہم بھی کہیں نہ کہیں پڑھتے ہیں کہ مصور ہوتا کون ہے. لیکن جب آپ وہ عبارات ملاحظہ کرو گے جو محدثین نے فرمائی تو آپ خوشی سے آپ کے لڈو پھوٹیں گے. سبحان اللہ، اللہ ایسا مصور ہے. میں انشاءاللہ العزیز اگلی بار بتاؤں گا کہ مصور کیا ہے. آج ہم نے سیکھا ہمارا رب جبار ہے، آج ہم نے سیکھا ہمارا رب متکبر ہے، اور اب وہ غلط سا مفہوم نہیں جو پبلک نے بنایا ہوا ہے. آج ہم نے سیکھا ہمارا رب خالق ہے، آج ہم نے سیکھا ہمارا رب باری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبق تو ختم ہو گیا لیکن ایک رائے مجھے